أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سلام خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کا شمار شیعان سیدہ زہرا میں فرمائے اور بی بی پاک ہم سب سے اس مجلس ادا کے اجر میں بس راضی ہو جائے۔ سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ توجہ ہے بادشاہ، یہ خمسہ مجالس مخصوص ہے اس سیدہ سے کہ جس سے اللہ کی ہر چیز منسوب ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ یہ خمسہ مجالس اس بی بی سے منسوب ہے کہ جس کی ہر چیز اللہ سے منسوب ہے، بلکہ اس کو بھی بدل کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ خمسہ مجالس اس بی بی کے نام سے ہے کہ جس کی ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ کی ہر چیز اس بی بی کی ہے۔ یہ اس کو بھی بدل کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ خمسہ مجالس اس بی بی سے منسوب ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو بی بی کی وجہ سے، کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسی بی بی کی وجہ سے۔ نہیں، اگر پھر بھی آپ کی توجہ پوری اس طرف نہیں ہوئی تو پھر میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ یہ خمسہ مجالس اس بی بی سے منسوب ہیں کہ اللہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس بی بی کی وجہ سے، اور کسی پر درود پڑھتا ہے تو وہ بھی اسی بی بی کی وجہ سے۔ مولا سلامت رکھے۔ 5 دن کی یہ مجالس ہیں اور آپ چل کے آئے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ مجلس تو روزانہ ہو سکتی ہے اور ہر شب جمعہ ہوتی ہے، مگر سیدہ کی مجلس میں آنا یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ حقیقت ہے۔ سیدہ کی مجلس میں آنا بہت بڑا کمال ہے۔ جو گھبرا گئے ہیں، جب جس کی چادر میں آنے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے تو اس کی مجلس میں آنے میں کتنا کمال ہونا چاہیے۔ ہاں، تو میرا تو ایمان عقیدہ یہی ہے کہ پہلے بندہ پاک ہوتا ہے، پھر طاہر ہوتا ہے، پھر اذن ملتا ہے تو سیدہ کی مجلس میں آتا ہے۔ اس لیے آپ پاک و پاکیزہ بیٹھے ہیں اور آپ سے زیادہ یہاں فرشتے بیٹھے ہیں، اور یہ حقیقت امر ہے۔ کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن مجلس کی روحانیت کے لیے پھر بتا دیتا ہوں۔ ضروری نہیں مجلس زور سے پڑھی جائے تو مجلس ہے۔ مجلس وہ مجلس ہوتی ہے جو محمد والے محمد کے قریب کر دے بندے کو۔ مولا چھٹے امام کا فرمان بھی ہے کہ اللہ نے کچھ ملائکہ ایسے بھی خلق کیے ہیں جو صرف مجلس حسین سنتے ہیں۔ سائل نے پوچھا وہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ مولا نے فرمایا وہ بس اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے۔ کہا مولا وہ ملائکہ، مولا نے فرمایا حیران نہ ہو، وہ ملائکہ مجلس میں نازل ہوتے ہیں اور مجلس میں آ کر جب مجلس سے واپس جاتے ہیں تو آسمان کے رہنے والے ملائکہ پوچھتے ہیں کہ تم جب گئے تھے تو یہ خوشبو تو نہیں تھی تم میں سے، اب آ رہے ہو تو تم میں سے ایسی خوشبو ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے تم سے گلے لگیں، یہ خوشبو سونگتے رہے، کہاں سے آ رہے ہو؟
تو مولا فرماتے ہیں ملائکہ کہتے ہیں آؤ ہمارے قریب اس خوشبو کو اور سونگھ لو. ہم زمین پر گئے تھے, وہاں مجلس حسین تھی اور یہ خوشبو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے عزاداروں کے بدن سے آ رہی تھی. جو خوشبو تمہیں ہم سے محسوس ہو رہی ہے. اور مولا فرماتے ہیں تم جانتے ہو وہ جو ملائکہ اللہ نے خلق کیے ہیں اور مجلس حسین میں بیٹھتے ہیں وہ خلق کیسے ہوئے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جو بھی حسین کا عزادار مجلس حسین میں بیٹھ کر حسین کا ذکر سنتا ہے, ذکر سنتے سنتے اگر اسے پسینہ آ جائے کیونکہ حسین کے ذکر میں بیٹھا ہوتا ہے, تو اللہ جبرائیل سے کہتا ہے یہ حسین کا عزادار ہے, اس کا پسینہ گرنے نہ دینا, ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنا دے اور اسے حکم دے دے جب تک تیرا یہ قطرہ زمین پر باقی رہے گا تو مجلس حسین میں ذکر سنتا رہے گا. فرشتے خلق ہوتے ہیں. علی حق بتا رہا ہے. اس لیے فرشتے یہاں موجود ہیں, ڈیوٹی ہے ان کی. جہاں بھی مجلس ہو وہ فرشتے ضرور آتے ہیں. کچھ بندے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں. چلو کوئی اور فرشتے تو آپ کو نظر نہیں آ رہے, اور فرشتے ہر کسی کو نظر بھی نہیں آتے. ایک فرشتہ نظر آئے گا اور جب وہ نظر آئے گا پھر کچھ نظر نہیں آئے گا دنیا کا. تو دو فرشتے تو ہر بندے کے ساتھ ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہے, ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے. ایک گناہ لکھتا ہے, ایک نیکی لکھتا ہے, ایک گناہ لکھتا ہے. لکھتا ہے یا نہیں لکھتا؟ اور مولا سید سجاد فرماتے ہیں جب یہ نیکی لکھتا ہے تو یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے جو بیدار بیٹھتے ہیں, اور جب یہ گناہ لکھتا ہے تو یہ فارغ ہو جاتا ہے, لکھتا نہیں ہے. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے, جب ایک لکھے گا تو ایک فارغ ہوگا, کیونکہ نیکی ہو رہی ہے تو نیکی ہی ہو رہی ہے, گناہ تو نہیں ہو رہا. اور اگر گناہ ہو رہا ہے تو گناہ ہو رہا ہے, نیکی نہیں ہو رہی. تو مولا فرماتے ہیں ایک نیکی لکھتا ہے تو دوسرا فارغ بیٹھا رہتا ہے, اور جب دوسرا گناہ لکھتا ہے تو یہ پہلے والا فارغ بیٹھا رہتا ہے. اور چوتھے امام فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ دونوں مصروف ہو جائیں. ایسا عمل نہ بتا دوں کہ دونوں مصروف ہو جائیں. ساحل نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں؟ تو مولا چوتھے امام نے فرمایا میری دادی زہرا کے دشمنوں پر لعنت کر دیا کر یہ نیکیاں لکھنے بیٹھ جائے گا, یہ گناہ مٹانا شروع کر دے گا, یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا. مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو, اور یہ ہاتھ بی بی کی وکالت میں لکھے جائیں. بی بی کے مقدمے کی وکالت میں آپ کے ہاتھ بھی لکھے جائیں کہ آپ نے بھی تائید کی ہے سیدہ کی. ذہن آپ کا بن گیا ہے اور ارادہ میرا بھی ہو گیا ہے. اگر سننا چاہیں تو اسی بی بی کا تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس بی بی کا ذکر اللہ کر کے بھی فخر محسوس کرتا ہے. اس بی بی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر آسمانوں پر بھی ہوتا ہے. اس بی بی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر کر کے نبی نبی بنے ہیں. نہیں, آپ کے ذہن ابھی تک وہاں نہیں پہنچے جہاں میں جانا چاہتا ہوں. اس بی بی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر کر کے عباس عباس بنے ہیں. میں نے عالم ارواح کی بات کی ہے. اس سیدہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے پہلے دعا مانگنا ضروری ہے کہ پالنے والے تیری زہرا کا ذکر کر رہا ہوں, ذرا ملائکہ سے کہے میری زبان آب کوثر سے دھو دے. دعا تو کر سکتا ہے نا بندہ. ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ سیدہ کا ذکر کرے, بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ بندے کا کام ہی نہیں ہے کہ سیدہ کا ذکر کرے. سیدہ کا ذکر کرنے کے لیے من و ان کما حق کہو, جیسے حق ہے کم از کم معصوم ہونا ضروری ہے. ہم یہ سیدہ کا ذکر نہیں کر رہے, یہ تو اپنی معرفت بتا رہے ہیں, اپنا علم بتا رہے ہیں. سیدہ وہ ہے جس کی عزت عظمت فضیلت کو صرف اللہ جانتا ہے, اللہ کے بعد رسول اللہ جانتا ہے.
رسول اللہ کے بعد مولا علی جانتے ہیں، بس وہی جانتے ہیں کہ یہ بی بی ہے کون اور کیا ہے۔ کوئی اور جان بھی کیسے سکتا ہے جب کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ اچھا اب جملہ آ گیا ہے تو امتحان بھی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ کو یاد ہے کہ کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو میرے اور علی کے سوا، اور کسی نے نہیں پہچانا مجھے اللہ اور علی کے سوا، اور کسی نے نہیں پہچانا علی کو اللہ اور میرے سوا۔ ہے یا نہیں ہے؟ اور مولا امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے توحید کا، تو ایک شخص نے اٹھ کر پوچھا تھا علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ علی اس کو سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اب جو میں نے پہلی بات کی ہے اگر سمجھ گئے ہو تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ کون معرفت کرے گا سیدہ کی جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ سیدہ وہ ہے جسے یا علی نے دیکھا ہے یا محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے، اور علی کہتے ہیں میں رب کو دیکھے بغیر سجدہ ہی نہیں کرتا۔ تو کائنات میں صرف دو ہے جنہیں صرف محمد اور علی نے دیکھا ہے، ایک اللہ کو ایک فاطمہ زہرا کو، اور کسی کو بھی نہیں دیکھا، اور کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہے۔ بھائی جنہوں نے اپنا چہرہ دکھانا تھا زمانے کو، وہ تو کہتے ہیں اللہ نے ہمارے چہرے پر 70 نقاب ڈالے ہیں، پھر ہمارا چہرہ ظاہر ہوا۔ تو جسے دکھانا ہی نہیں تھا اسے کتنے پردوں میں رکھا ہوگا؟ نہیں آپ وہاں چل نہیں رہے جہاں میں لے کر جا رہا ہوں، اسے کتنے پردوں میں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ کے گھر سے ایک نور ظاہر ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، زرد نور ظاہر ہوا۔